الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام پریس کے دوستوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آج یہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہے۔ جناب پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چوئی صاحب ہمارے وائس چیئرمین موجود ہیں، اسی طرح جناب پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار سردار اکبر علی ڈوگر صاحب ہیں، وائس پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں، سہیل شفیق صاحب، رانا علی اختر صاحب فائنانس سیکرٹری۔ تو یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے، آل جو پریمیئر لائر باڈیز ہیں، ملکی معاملات کے حوالے سے جو موجودہ ایشوز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو آج ہم آپ کی وساطت سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی اعلیٰ عدلیہ کو، اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کہ انہوں نے حالیہ آئینی بحران میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پہ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی پٹیشن پہ ایک انتہائی آئینی نقطہ کو تشریح کی، اور آئین کی پاسداری کے لیے ملک میں آئینی کرائسس کو اوائڈ کیا، اور ایک جمہوری عمل کے لیے ایک ایسی ججمنٹ دی جو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کی باقی رفقائے کار کی موجودگی اور اعلیٰ عدلیہ کے لیے ہمیشہ ایک تابناک اور روشن پہلو کی طرح یاد رکھی جائے گی۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ڈسگرنٹڈ لوگ جو کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی سے، خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر جو ہیں، انہوں نے جو عدلیہ کے خلاف ایک ہرزہ سرائی اور سوشل میڈیا پہ اپنی پارٹی کی طرف سے کمپین جاری رکھی ہوئی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وفاقی حکومت اس چیز کا نوٹس لے، اور جو بھی ذمہ داران عدلیہ کے ادارے کے اور ہمارے محترم جج صاحبان کے خلاف ایسی نازیبہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایسی نازیبہ جو میڈیا کمپین شروع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کے خلاف انتہائی سخت اقدام اور فی الفور اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور قانون کے مطابق ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات میں یہ جو عدلیہ کے خلاف ایک ریڈیکولس قسم کی کمپین کی جا رہی ہے، اور جس میں ہماری عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ عدلیہ نے، ہم ہمیشہ جسٹس منیر کیس کی بات کرتے تھے، مولوی تمیز الدین کی بات کرتے تھے، لیکن ہماری عدلیہ نے وہ ہماری عدلیہ کے دامن پہ جو 65 سال پہلے ایک داغ لگا تھا، ہماری موجودہ عدلیہ نے دھویا ہے، اور ہم مستقبل میں بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے مستقبل میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارے ملک کو جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس سے باہر نکالے گی۔ دوسری بات ہے موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی عجیب سی صورتحال ہے، ہم اس ملک کے شہری بھی ہیں قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک لیٹر گیٹ سکینڈل آ گیا ہے، جو ہم نے میڈیا کی وساطت سے، ہمارے سابق وزیر اعظم کی وساطت سے سنا کہ 7 اپریل کو وہ آیا، 7 مارچ کو، اور اس کا پبلک کے سامنے 27 مارچ کو 20 دن بعد لے کے آئے، جبکہ ایک آئینی پروسیس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا شروع تھا، تو 20 دن تک کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹک نامز کے منافی ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہم بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اپنی سیاست کو آپ سیاسی کارڈ استعمال کرتے ہوئے ملک کو نقصان نہ پہنچائے، ملکی اداروں کو نقصان نہ پہنچائے،
چونکہ جو ادارے ہماری ملک کی انٹیگریٹی کا فیس ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ فوج ہے، وہ باقی مقننہ ہے، وہ آپ پریس کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے ملک کی سالمیت کا جو ہیں وہ ثبوت ہے۔ اس لیے اس طرح کے حرکتیں کر کے اپنے ملک کو اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ نہ کریں، اور اگر آپ کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں تو آپ جیسے عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس کے لیے، کل کو الیکشن آتا ہے تو اس میں آپ کریں، پارٹیسپیٹ کریں ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے، لیکن ملک کو کسی بیرونی سازش میں ملوث کر کے، کسی بیرونی آقا جس سے بعض ہماری بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ جن ایسے ایشوز کو ایوالو کرنا چاہتی ہیں، استعمال کرنا چاہتی ہیں، لیٹر گیٹ سکینڈل ٹائپ، اس طرح کے ہر ہتھ کنڈوں سے ہم اپنے ملک کو نقصان مت پہنچائیں، یہ ہماری ڈیمانڈ۔ تیسری جو ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ شاکی رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان انڈیپینڈنٹ نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومتوں کے زیر نگیں ہو کر ہماری سارے الیکشن پروسیس کو ڈوبیس کر دیتا ہے، اور آپ نے ایک الیکشن، ہمارے آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم صاحب نے ایک الیکشن کمیشن چیئرمین، الیکشن کمیشن جو ہمارے موجودہ چیئرمین الیکشن کمیشن راجہ سکندر زمان ہیں، ان کو خود اپوائنٹ کیا اور ان کی تعریفیں کی کہ وہ انتہائی ایک قابل اور غیر جانبدار شخص ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ممبران دو موجودہ طور پہ کام کر رہے ہیں، میں ان میں خاص طور پہ یہ بات کروں گا کہ وہ ان میں سے ایک ہمارے جو نثار درانی صاحب ہیں، وہ فارمر ممبر پاکستان بار کونسل بھی رہے ہیں، اور فارمر وہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن حیدرآباد جو ہے سندھ میں، اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، بار لیڈر رہے، اور ان سے ہم توقع ہمیشہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی غیر جانبدار اور انتہائی بالکل نڈار اور بغیر کسی انفلوئنس کے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک تیسرے جو ممبر الیکشن کمیشن ہیں وہ شاہ محمد جتوئی صاحب ہیں، جو وہاں کی پروونشل بار کونسل کے بھی ممبر رہے ہیں اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور انتہائی اچھی شہرت کے اور قابل اور دیانتدار۔ تو آج اگر کسی ایک حکمران کے کہنے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ آئین اور قانون کی روح کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو متنازع مت بنائیں۔ یہ ہمارا تقاضا ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بالکل متنازع نہ بنائیں۔ ہم تمام وکلاء برادری یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتہائی غیر جانبدار اور انتہائی قابل لوگوں پہ مشتمل ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ بلکہ موجودہ حکومت بھی جو دو باقی الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں جن کی سیٹس ویکنٹ ہیں، ان کو آئین کی روح کے مطابق اپوائنٹ کریں اور انتہائی اچھے اور قابل لوگوں کو اپوائنٹ کریں۔ اس لیے ہم اس بات کی بالکل مذمت کرتے ہیں کہ ایسے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانا ہمارے ملک کے خلاف ہے، ملک کے خلاف سازش ہے، اور ہمارے آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں ان کے خلاف بھی یہ ایک سازش ہے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں ہمارے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر اور ان کی پولیٹیکل پارٹی سے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے کہ الیکشن کمیشن کی موجودہ جو ساخت ہے اس کو متنازع نہ بنائیں، جبکہ اب آپ کے سامنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز جو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بلا خوف و خطر بغیر کسی انفلوئنس کے آئین اور قانون کے مطابق تمام جو فیصلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں، یا پی ایم ایل این کے ہوں، یا
پیپلز پارٹی کے ہوں ان کو غیر جانبداری سے آئین کے اور قانون کے مطابق. یہ ہماری گزارشات ہیں. اس کے علاوہ آج باہر کی باڈیز جو ہیں، خاص طور پہ منڈی بہاؤالدین میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ جناب محمود پرویز رانجھا صاحب، ان کا بہیمانہ قتل، ان کے ڈرائیور کا قتل اور ان کا بیٹا جو ہے اس کو 5 گولیاں لگی ہیں. میں یہ بات واضح کرتی ہے کہ وکلاء کمیونٹی ملک میں محفوظ نہیں ہیں، جو ہر روز انصاف کے لیے، لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں. اس لیے ہم حکومت وقت سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان تمام ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور موجودہ حالات میں جو ہمارے وکلاء برادری ہے، وکلاء برادری کے لیے یہ کنڈیوسیو ایٹماسفیئر جو ہے وہ بنایا جائے، جس میں وکلاء اپنی ذمہ داریاں انتہائی اچھے طریقے اور پوری پروٹیکشن کے ساتھ گزار سکیں، تاکہ کسی قسم کے وہ خطرے میں نہ ہو ان کی جان. اس لیے ہم یہ حکومت وقت سے تقاضا کرتے ہیں کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کو فی الفور قابل عمل رکھتے ہوئے وہ قانون پاس کیا جائے، تاکہ وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے، وکلاء کی ویلفیئر کے لیے، وکلاء کی بہتری کے لیے یہ کام ہو سکے. اسی طرح ہماری ہاؤسنگ کالونی کے حوالے سے ہماری بات ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، وہ ہم نے پہلے بھی گورنمنٹ سے بات کی ہے. تو یہی ہماری آج کی گزارشات تھیں. اس حوالے سے کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی ایسی